اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث تو ہم نے بہت عرصے سے سنی ہوئی ہے، ہم سب کو اس حدیث کا پتہ بھی ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو، اور اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جس میں دل میں برا جاننے کی بات ہوئی ہے۔ اب اس وقت کے حالات دیکھے جائیں تو ہم مسلمان 3 گروہ میں ہی ہیں۔ ایک وہ جو کہ برائی دیکھ رہے ہیں لیکن زبان سے بات نہیں کر رہے، انہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں تو برائی اور اچھائی کا کانسیپٹ بھی نہیں کلیئر، وہ تو اس لیول پہ، اس سے بھی زیادہ لو لیول پہ، کمزور ترین درجے سے بھی لو لیول پہ ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ جن کا تھوڑا درمیانی درجے کا ایمان ہے، وہ تو ہم سب ہیں جو واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، تقریروں کے ذریعے، زبان کے ذریعے ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، اچھائی کو اچھائی کہہ رہے ہیں، برائی کو برائی کہہ رہے ہیں، اور یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ سب علماء کرام آتے ہیں۔ اب جو اصل ڈیوٹی تھی اسلام کی، اور وہ تھی ہاتھ سے روکنے والی، اس وقت ہاتھ سے روکنے والوں کی پوزیشن میں سب منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فائنینس منسٹر معاش کے پرابلم کو حل کرنا تھا اسلام کے رولز کے اکارڈنگلی۔ جرائم میں عدالتوں میں اسلام کا نظام قائم کرنا تھا جرائم کے خلاف، تاکہ برائیوں کو ہاتھ سے روک سکے۔ معاشی برائیوں کو ہاتھ سے روکنا فائنینس منسٹر کا کام، بڑے لیول کی بات کر رہی ہوں۔ اس لیول پہ اسکولنگ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا، اس کے اندر سے برائی کرنا، ہیلتھ سسٹم کو ٹھیک کرنا، اس کے اندر سے برائیوں کو نکالنا، ہاتھ سے روکنا۔ یہ ہاتھ سے روکنے کا کام جو ہے یہ حکومت کے لیول پہ ہوتا ہے، جو کہ نہ تو عوام کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کے یہ مطلب ہے، اور اسلام نے ایک حکومت کی لیول پہ بات کرتا ہے تاکہ زیادہ برائیوں کو، معاشرے کی زیادہ برائیوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سود کی برائی کون ختم کرے گا؟ حکومت کے علاوہ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ فحاشی جو اتنی بڑی برائی ہے جو معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اڈوں کو بند کرنا پڑے گا، تب جا کے باقی معاشرے کے اندر وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ پھر اس لیول پہ واعظ و نصیحت کام آتی ہے۔ پہلے تو ان اڈوں کو، مطلب اگر کوئی شخص ایک چولہے پہ بیٹھا ہے اور اس کو برننگ ہو رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ علاج کرا رہا ہے تو کیا فائدہ، اور پھر دوبارہ سے اس کے جو وہ جلتا جا رہا ہے۔ تو پہلے تو چولہا بند کرنے پڑے گا، اس کو ادھر سے ہٹانا پڑے گا۔ جو نبی آتے تھے، دین تو جو مذہب کے بنیادی عقائد ہیں وہ تو شروع سے ہی ایک ہی ہیں، وہ تو وہی چلے آ رہے ہیں، وہ ان کا تو ایک ریوائول ہوتا تھا۔ لیکن نبی جو مین ڈیوٹی کے ساتھ آتے تھے وہ اس وقت کے معاشی اور معاشرتی اور باقی جو پرابلم ڈیولپ ہو چکے ہوتے تھے ان کا حل لے کے آتے تھے۔ جیسے کہ اس وقت کا معاشرہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے وہ لوگ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کے بچایا۔ اب اس وقت کے پرابلم کیا تھے؟ جو بنیادی عقائد، دین کے بنیادی عقائد ہیں، وہ تو پہلے بھی ان میں اس کا تصور تھا، نماز کا، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب اس وقت کے پرابلمز جو بڑے بڑے پرابلمز تھے کہ وہاں پر سود کاری کا سسٹم تھا، اس کا حل نکالا گیا، اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا۔ شراب نوشی کا مسئلہ تھا، اس کو آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ ختم کرایا گیا۔ اب یہ نہیں کہ کوئی جو غلامی ہے اس کو اسلام نے صرف جو ہے وہ ایک، کیونکہ ایک برائی ڈیولپ ہو چکی تھی تو اس پہ ان کو بہت زیادہ غلام آزاد کرنے پہ انکریج کیا گیا، نیکیوں کا وعدہ کیا گیا، اس کو کمپنسیٹ کیا، عورتوں کے حقوق مقرر کیے۔ باقی اس طرح اس دور کے جو مسئلے تھے ان کا حل لے کے انبیاء آتے تھے۔ تو ہمارے جو علماء کا کام ہے وہ اس دور کے مسئلوں کو دیکھیں اور ان کے سلوشن دیں، یا پھر ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن پہ جائیں جہاں سے وہ ہاتھ سے ان مسئلوں کو روک سکیں تاکہ بڑے لیول پر چینج آئے۔ واعظ و نصیحت تھوڑے لیول پہ چینج کرتی ہے چیزوں کو، لیکن جو ہاتھ سے روکنے والی پوزیشن ہے نا حکومت کے لیول پہ، وہاں سے اصل چینج جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جو اصل ایمان کا اسٹرانگ درجہ وہی ہے۔ ہم کم از کم درمیانی درجے پہ وہ لوگ ہیں جو کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نصیحت تو کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ۔
باقی تو جو ہے وہ کسی کو تو بالکل پتہ ہی نہیں، جس کو اچھائی برائی کا پتہ نہیں وہ تو کمزور درجے سے بھی نیچے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔